السلام علیکم۔ آج نیشنل بک فاؤنڈیشن کا جماعت نحم کے لیے جو چیپٹر نمبر 13 ہے 13 اس جو ہے نا وہ میں اس کی تشریح آپ کو کراؤں گی۔ بہت سے میں نے پہلے اپلوڈ نہیں کی تھی تو بہت سے بچوں نے کہا کہ اس کو اپلوڈ کر دیں، تو آج میں آپ کو اس کی تشریح کراتی ہوں۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرائع ابلاغ کہتے ہیں کمیونیکیشن، یہ آپس میں رابطے کے جو ذریعے ہوتے ہیں، اور سماجی رابطے بولتے ہیں سوشل میڈیا جسے عام طور پر استعمال کرتے ہیں کہ دنیا اس کا آج پڑھیں گے اس کا تفصیل کے ساتھ۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ انسان نے جب اس کرہ ارضی پر یعنی زمین پر قدم رکھا ہے، یعنی جب زمین پر اترا ہے یا زمین پر آیا ہے، اس وقت سے معاشرتی اور سماجی زندگی میں باہمی رابطوں کی اہمیت، یعنی آپس میں ملنا جلنے کی جو اہمیت ہے یا آپس کے جو تعلقات ہیں، وہ افادیت کا مطلب اہمیت ہوتا ہے، یعنی دو چند ہوتی چلی جا رہی ہے، یعنی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ انسان کو سماجی جانور بھی اس لیے کہا جاتا ہے، یعنی سوشل اینیمل جسے بولتے ہیں نا، یعنی مطلب جانوروں کا بھی ہوتا ہے ہر ایک سے تعلق رکھنا، سب کے ساتھ ملنا گلنا، تو جلنا، تو انسان کو بھی سماجی جانور بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ کیونکہ اپنی زندگی بتانے کے لیے یعنی گزارنے کے لیے اسے دیگر انسانی طبقوں اور شعبوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ یعنی انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے باقی جتنے بھی انسانی طبقے ہیں، یعنی لوگ مختلف نسلوں سے ذاتوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور مختلف جو شعبے ہیں زندگی کے، جیسے سائنس ہو گئی، کھیل ہو گیا، آرٹ ہو گیا، یہ ان سب کو جو ہے نا ان سے جو ہے نا ان کی ضرورت پڑتی رہتی ہے زندگی گزارنے کے لیے، کیونکہ جیسے انسان کو سماجی جانور اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جیسے جانور کو بھی اپنی زندگی گزارنے کے لیے بعض اوقات جو ہے نا ڈفرینٹ چیزوں کو جو ہے نا وہ سہارا لینا پڑتا ہے، اپنے خوراک کے لیے، اپنے رہن سہن کے لیے ڈفرینٹ چیزیں استعمال کرنی پڑتی ہیں۔ تو اس طرح انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے دیگر انسانی ویسے طبقوں کا مطلب درجہ ہوتا ہے، دیگر کو آپ باقی کہہ سکتے ہیں، اور شعبے ویسے محکمے ہوتے ہیں یا کسی ادارے کا حصہ ہوتے ہیں، تو وہ اس کا سہارا یعنی اس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ اس کی بقا کا تمام تر دار و مدار یعنی انسان کی سلامتی اسی میں ہے کہ باہمی رشتہ مندی یعنی آپس میں جو رشتے ہیں وہ نبھائے جائیں۔ دار و مدار کہتے ہیں انحصار کو ڈپینڈ کرنا، یا باہمی رشتوں کو جو ہے نا انسان کی سلامتی اس بات میں ہے کہ اس کے آپس میں جو ہے نا وہ آپس کے جو رشتے ہیں وہ ان کو پورا کیا جائے، نبھائے جائیں۔ سماجی رابطے یعنی معاشرتی تعلقات، آپس کے جو تعلقات ہیں، اور رسم و رواج پر رہا ہے، اور میل جول اور تعلقات بھی رہا ہے۔ یعنی انسان کی سلامتی اور بقا یا اس کی پائیداری ہمیشہ جو اس بات پر منحصر ہے، اس بات پر رہی ہے کہ وہ رشتے نبھاتا رہے اور معاشرے میں اور کے ساتھ لوگوں کے ساتھ تعلق رہے اور آپس کے تعلقات بہتر کرتا رہے، اور آئندہ بھی رہے گا، یعنی پہلے بھی یہ رہا، اسی طرح ہی معاشرہ بنا ہے اور آئندہ بھی یہ رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ انسانی رشتوں، نعتوں کے تعلق کو اور تعلقات کی مضبوطی اور استحکام یعنی ان کا پکا ہونا باہمی رابطوں کی استواری پر ہی منحصر ہے۔ یعنی انسانی رشتے جو ہیں ناطے یا تعلقات ہیں، یا ان تعلقات کا جو مضبوط ہونا ہے وہ آپس کے جو ہے نا وہ تعلق کو مضبوط کرنے پر ہی جڑا ہے۔ یعنی انسان کے جو رشتے ناطے، آپس کے رشتہ داریاں ہیں، آپس کے جو تعلقات ہیں، وہ اس صورت مضبوط ہو سکتے ہیں جب ان کے آپس کے تعلق اور جو ہے نا قائم رکھے جائیں۔ ٹھیک ہے، عام لفظوں میں یہ کہیں گے۔ انسان اور انسانی معاشرے نے جو ارتقاء کی منزلیں طے کی، یعنی جو ترقیاں کرتا جا رہا ہے، ان کی سماجی زندگی بھی کئی انقلابات سے روشناس ہوتی چلی گئی ہے۔ انقلابات تبدیلیاں ہو، جن روشناس کا مطلب ہوتا ہے جان پہچان ہونا، تو یہاں مطلب ہوگا کہ جیسے جیسے انسان نے جو ہے نا معاشرے نے ایسا ایسا ترقی کی منزلیں طے کی، ترقی کی مدارج طے کی یا آگے بڑھا ہے، اس کی سماجی زندگی بھی کئی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ سمپل یہ رفتہ رفتہ یعنی ایسا ایسا سائنسی بنیادوں پر ہونے والی دریافتوں، یعنی ایسا ایسا سائنس نے جتنی دریافت چیزیں کی ہیں اور ایجادات بنائی ہیں، یعنی چیزیں بنائی ہیں، اس نے انسانی زندگی کی گاڑی کو تیز رفتار پہیہ لگا دی۔ یعنی اس کے یہ سائنس نے جتنی ترقی کی ہے، آہستہ آہستہ بہت سی دریافتیں ہوئی ہیں، ایجادات ہوئی ہیں، ان ایجادات اور دریافتوں کی وجہ سے انسانی زندگی جو ہے نا اس کی جو گاڑی ہے، جو انسانی زندگی ہے، اس کو
رفتار تیز کر دی ہے، یعنی اس میں جیسے گاڑی چلے تو پہیے چل جائیں تو گاڑی تیز چلنا شروع ہو جاتی ہے، تو انسانی زندگی کو بھی پہیے لگ گئے، تو وہ بھی انسانی زندگی بہت تیزی سے گزر رہی ہے۔ اور اسی تیز رفتاری کی گرد میں گزرا وقت، گرد کہتے ہیں غبار، دھول، یعنی اس تیز رفتاری کے اندر گزرا وقت ایک گماں، یعنی ایک نیک خیال یا ایک شک والا خیال اور اس کے حالات و واقعات ایک قصہ کہانی کیسے اختیار کرتے چلے گئے ہیں۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس تیز رفتار دنیا میں کہ گرد و غبار میں یا اس تیز رفتاری میں ڈوبی دنیا میں گزرا جو وقت ہے وہ ایک انسان کے خیالات اور واقعے کی اور کہانی کی شکل اختیار کر گیا ہے کہ پچھلا زمانہ کیا تھا۔ جدید تر سائنسی ایجادات اور دریافتوں کی بدولت یعنی وجہ سے انسانی معاشرہ ایسی آسائشات یعنی سکون، چین اور سہولیات سے روشنا ہوا، یعنی واقف یعنی اسے ملی ہیں کہ ماضی کا انسان اس کا تصور کرنے سے بھی قاصر ہے، یعنی ماضی کا انسان اس کا سوچ بھی نہیں سکتا جو آج کل کے انسان کو سہولتیں ملی ہیں یا جو آزائشیں ملی ہیں، جو سکھ اور چین ملا ہے، رہائش ہے، لباس ہے، کھانا پینا ہے، ذرائع آمد و رفت یعنی سواریاں ہیں، اور ذرائع ابلاغ کیا مطلب ہے کمیونیکیشن یا آپس میں جو رابطے کی دنیا ہے اس کے حوالے سے دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی ہے، یعنی تیزی سے ترقی کر کے واقعی انسان نے اپنی منزل ستاروں سے آگے متعین کر لی ہے، یعنی انسان جو ہے نا وہ ستاروں تک پہنچ گیا ہے۔ اس کو آسان لفظوں میں یہ کہیں گے کہ انسان جو ہے نا دن رات اتنی ترقی کر لی ہے کہ اس کی منزل جو ہے نا وہ اب ستاروں کے آگے چلی گئی ہے، یعنی ستاروں کے سے بھی آگے وہ سوچ سکتا ہے، متعین کر لیے، طے کر لیے یا مقرر کر لیے، یعنی اس کی منزل ستاروں سے بھی آگے چلی گئی ہے۔ یا اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا مقصد اب ستاروں سے آگے بہت سی چیزیں ڈھونڈنے کے بارے میں ہے۔ یہ بات روز روشن یعنی چمکتے دن کی طرح، تو یہاں مطلب ہو جائے گا پوری طرح عیاں ہے، ظاہر ہے، واضح، یعنی یہ بات مکمل طور پر واضح ہے کہ ایک انسان اپنی تمام حاجات کی تکمیل یعنی ضروریات کو مکمل کرنے کے لیے تنہا یعنی اکیلا کرنے کے قابل تھا، یعنی ایک پہلے انسان اپنی تمام ضروریات اکیلا پوری کرتا تھا اور نہ ہی کبھی مطلب کبھی قابل کر سکتا تھا، یعنی اکیلے، یہاں مطلب ہے کہ انسان اپنی تمام ضروریات نہ تو اکیلے کبھی پوری کر سکتا تھا اور نہ ہی کبھی اب آگے کر پائے گا۔ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ہر انسان دوسرے افراد معاشرہ یعنی معاشرے میں رہنے والے دوسرے فرد یا بندے کا کسی نہ کسی صورت میں محتاج ہوتا ہے، یعنی اس کو ضرورت پڑتی ہے۔ انسانی معاشرے میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے اداروں، اب شعبے جو ہوتے ہیں ڈپارٹمنٹ کہلاتے ہیں، قانونی ہو گیا، ادبی ہو گیا، سیاسی ہو گیا، تو یہ سارے شعبے ہیں۔ تو انسانی معاشرے میں انسان کے جہاں رہتے ہیں ان میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ادارے جو ہیں مختلف طبقوں، اب طبقہ کیا ہوتا ہے آپ کی کلاس کو کہتے ہیں، جیسے مڈل کلاس یا ہائی کلاس، تو وہ طبقے کہلاتے ہیں۔ تو مختلف طبقوں، اور اس کی زیادہ آسان اردو جو ہے نا وہ پھر بہت مشکل ہو جائے گی، طبقوں اور پیشوں سے، پیشیں جو جابز ہوتی ہیں آپ کی، تو اس کو پیشہ بولتے ہیں، کہ پیشوں سے وابستہ افراد یعنی جڑے افراد کے حوالے سے معلومات کسی ایک شخص کا اپنے پاس محفوظ کر لینا کسی طرح بھی ممکن نہیں رہا۔ یعنی انسانی معاشرے میں مختلف شعبے ہیں، مختلف ادارے ہیں، مختلف پیشے ہیں، تو ان سے جو جڑی معلومات ہوتی ہیں، انفارمیشن ہوتی ہیں، وہ ایک شخص کے پاس جو ہے نا انسان محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ ظاہر ہے آپ دیکھیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو کسی بندے کی جو انفارمیشن ہے وہ آپ کو ہر جگہ سے مل سکتی ہے، کسی ادارے کے بارے میں، کسی بندے کے بارے میں، تو اور کسی مڈل کلاس یا ہائی کلاس کے بندے کے بارے میں، تو وہ ہر بندہ اس کو چھپا کے نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مختلف نوعیت کے یعنی مختلف قسم کے معلومات کو متعلقہ افراد تک پہنچانے کا نام ابلاغ ہے۔ یعنی ابلاغ کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ مختلف قسم کی جو معلومات ہیں متعلقہ افراد یعنی اس چیز سے ریلیٹڈ، اس چیز سے تعلق رکھنے والے افراد تک پہنچانا، یعنی کوئی بھی کسی بھی قسم کی معلومات اس بندے تک پہنچانا، اس کا نام کیا ہے؟ ابلاغ ہے۔ فی زمانہ یعنی آج کل زمانے میں دنیا کی آبادی کم و بیش 7 ارب ہے۔ اتنی بڑی اور وسیع، یعنی وسیع کا مطلب ہے بڑی ہوتی کشادہ، دنیا میں مختلف واقعات اور حادثات رونما ہوتے رہتے ہیں، یعنی ظاہر ہوتے رہتے ہیں یا پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ کئی طرح کی تعلیمی ہے، جیسے کئی طرح کی تعلیمی، ثقافتی، سماجی اور تجارتی تقاریب منعقد کی جا رہی ہوتی ہیں، یعنی منائی جا رہی ہوتی ہیں۔ اب آپ کی یہ تجارتی، سماجی، ثقافتی، تعلیمی یہ شعبے ہیں زندگی کے۔ مختلف کھیل کے میدانوں سے اپنی پسند کے کھلاڑیوں کا جوش و جذبہ بڑھانے کے لیے شور شرابے کی صدائیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں، یعنی شور و غل کی آوازیں ہر طرف سے آ رہی ہوتی ہیں۔
دنیا کے ایک کونے میں کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو آن فان دیکھتے ہی دیکھتے یا آن کی آن میں دنیا کے دوسرے حصے میں اس کی اطلاع پہنچانا مقصود ہو جاتا ہے، یعنی فرض ہو جاتا ہے، لازمی ہو جاتا ہے۔ اطلاعات کی اس انفارمیشن اطلاعات کی اس سرعت انگیز یعنی تیزی سے پھیلنے والی ترسیل کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری جگہ پہنچانا، یعنی اس تیزی سے پھیلنے والی ایک جگہ سے دوسری جگہ جو اطلاعات ہیں اور سبک رفتار تیز رفتار جو نظام ہے اس کو ذرائع ابلاغ کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی جتنی بھی اطلاعات ہیں، جتنی بھی باتیں ہیں، علم کی باتیں، تعلیم کی باتیں یا انفارمیشن، اس کو اطلاعات ہی بولیں گے آپ عام زبان میں، اور وہ تیزی سے بھیجنا ایک جگہ سے دوسری جگہ، اس نظام کو کیا کہتے ہیں؟ ذرائع ابلاغ کا نام دیا جاتا ہے۔ کمپیوٹر دور جدید یہ نئے زمانے کی حیرت انگیز ترین ایجادات میں سے ایک ہے۔ اس ماہر عقول ایجاد یعنی عقل کو حیران کر دینے والی، دنگ رہ جانے والی کر دینے والی ایجاد کے باعث انسانی زندگی کے بیشتر اکثر شعبوں میں خوشگوار یعنی بہت اچھا یا بہترین اور حیران کن انقلابات رونما یعنی تبدیلیاں نظر آئی ہیں یا پیدا ہوئی ہیں۔ فاصلے سمٹنا شروع ہو گئے، یعنی فاصلے کم ہونا شروع ہو گئے ہیں یا سکڑنا گئے ہیں، سکڑنا بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ ماضی میں بظاہر جو خواب و خیال کی حد تک ناممکن دکھائی دیتا تھا، یعنی ماضی میں انسان سوچتا تھا کہ یہ کام ہو سکتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، انسان کے مطلب خوابوں میں نہیں ہوتا تھا کہ یہ میں کام کر سکتا ہوں یا یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ آج کا انسان اس سے گھر بیٹھے محظوظ یعنی اس سے خوش ہو رہا ہے اور لطف اندوز آ رہا ہے، یعنی اس سے مزے لے رہا ہے۔ کمپیوٹر کی دریافت سے ترقی کے جس سفر کا آغاز ہوا ہے اس کے متعلق مرزا غالب اور علامہ اقبال نے تو برسوں قبل ہی یوں تصویر کشی کی تھی، یعنی اس کو عکاسی کی تھی یا اس کے بارے میں یہ بتایا تھا۔ ان شعروں کو جو ہے نا تشریح کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ پیپر میں نہیں آتے، پھر بھی جسٹ میننگ بتا دیتی ہوں اس کے آپ کے مطلب کیا ہے۔ بازیچہ اطفال کا مطلب بچوں کا کھیل، دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، شب و روز مطلب دن رات، تو یہ آپ کا وہ بھی ہو سکتا ہے صنعت تضاد بھی، خیر یہ چیز آپ کے سلیبس میں نہیں ہے، تو یہ متضاد بھی آپس میں شب و روز۔ ایک کھیل ہے اورنگ سلیمان میرے نزدیک، اورنگ سلیمان یعنی سلیمان علیہ السلام کا تخت۔ ایک بات ہے اعجاز مسیحا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ میرے آگے۔ اور پھر علامہ اقبال کہتے ہیں آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، یعنی زبان پہ نہیں آ سکتا، لب تو ویسے ہونٹ کو کہتے ہیں لیکن مطلب ہے کہ انسان جو دیکھتا ہے وہ کہہ نہیں سکتا۔ محو حیرت ہوں، یعنی بہت حیران ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، یعنی ابھی کائنات ابھی ختم نہیں ہونے والی، کہ آ رہی ہے دمادم یعنی مسلسل صدائے کن فیکون، یعنی کن فیکون کا مطلب ہے کہ اللہ حکم دیتا کہتا ہے کن اور چیز ہو جاتی ہے، فیکون یعنی ہو جاتی ہے۔ ابلاغ کے دو ذرائع یعنی دو طریقے انسان نے اپنے ارتقاء کے آغاز سے یعنی ترقی کے شروع سے ہی استعمال کرنے شروع کر دیے تھے۔ انبیاء یا نبی جتنے بھی گزر چکے ہیں، رسول یعنی جتنے بھی رسول تھے، اور پیغمبران جلیل یعنی جتنے بھی شاندار یا محترم پیغمبر تھے، اپنی بات کو زبانی طور پر پیش کرنے کے ساتھ ساتھ یعنی اپنی باتیں زبانی طور پر لوگوں کو بتانے کے ساتھ ساتھ تحریری طور پر یعنی لکھ کر بھی دور دراز تک مقام یعنی علاقوں تک پہنچانے کو بندوبست یعنی طریقہ اختیار کرتے تھے۔ کائنات میں مسلسل ترقی کا سفر جاری و ساری یعنی کائنات میں مسلسل ترقی ہو رہی ہے، چلی جا رہی ہے۔ دوسرے شعبوں کی مانند یعنی دوسرے شعبوں کی طرح ذرائع ابلاغ کا فیلڈ بھی یعنی اس کا شعبہ بھی کسی سے پیچھے نہیں رہا، تو آپ شعبہ کو فیلڈ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ دوسرے شعبوں کی طرح ذرائع ابلاغ کا جو شعبہ ہے وہ بھی کسی سے کم نہیں رہا یا کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ ریڈیو ہے، ہو جائے ٹیپ ریکارڈر، ہو جائے ٹیلی فون، ہو جائے ٹیلی گرام یعنی تار، جیسی اپنے دور یعنی اپنے زمانے کی حیرت انگیز ایجادات ہیں، اب قصہ پارینہ بن چکی ہیں، یعنی یہ پرانی بات بن چکی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی مطلب ہے کہ اب یہ گزری باتیں ہو چکی ہیں، یہ چیزیں پہلے موجود تھیں۔ یہ بات بھی اپنی جگہ مسلمہ ہے، یعنی یہ اپنی جگہ جو ہے نا وہ مانی جاتی ہے، تسلیم شدہ ہے کہ آج کا دور یعنی آج کل کا زمانہ انسانی تاریخ کا تیز رفتار اور ترقی یافتہ دور ہے یعنی زمانہ ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی سے لیس یعنی بھرپور آج کا انسان ماہر العقول یعنی حیرت انگیز عقل کو حیران کر دینے والی صلاحیتوں کا مالک بن بیٹھا ہے، یعنی صلاحیت خوبیاں کا مالک بن بیٹھا ہے۔ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا نے تیز رفتاری کے ساتھ دنیا کی اب پرنٹ اور الیکٹرانک کا تو آپ پتہ ہی، اب اس کو اور مزید کیا آسان کریں، اب چھپائی اور وہ تو نہیں ہو سکتی نا بجلی والی یا
توانائی کی استعمال کے لیے۔ میڈیا نے تیز رفتاری کے ساتھ دنیا کے دور دور علاقوں تک معلومات پہنچانے کا کام قدرے آسان بنا دیا، یعنی بہت آسان کر دیا ہے۔ کس وجہ سے پیغام، یعنی پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے تیز رفتاری کے ساتھ دنیا میں معلومات ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی کے ساتھ پہنچ جاتی ہیں۔ دنیا کی قوموں نے ایک قدم آگے بڑھ کر، یعنی بہت سی قومیں ایسے ہیں جنہوں نے اس سے مزید آگے بڑھ کر کیا کام کیا ہے، ان ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے ملی مفادات یعنی قومی فائدے اٹھائے ہیں۔ تہذیبی و اخلاقی اقدار و روایات، اب تہذیب، اخلاق، اقدار، روایات سب آپ کا جو ہے نا وہ ٹریڈیشن ہو جاتا ہے، جو آپ کی ثقافت ہو جاتی ہے۔ تو اس کے یعنی قومی فائدے کے ساتھ ساتھ تہذیب، اخلاق، قدریں یا روایات، اس کو آپ اسی طرح استعمال کریں گے۔ اور قومی وقار، اس کو کہیں گے قوم کی عظمت، اور دینی و مذہبی افکار و خیالات، یعنی دین اور مذہب، اس کی جو سوچ ہے، اس کے خیالات جو ہیں، اس کی جو باتیں ہیں، اس کی ترویج و اشاعت، یعنی اس کو پھیلانے کا کام لینا بھی شروع کر دیا ہے۔ یعنی ابلاغ کے ذریعے اب ہم قومی فائدے کے ساتھ ساتھ اپنی تہذیب کو پروموٹ کر رہے ہیں، آگے بڑھا رہے ہیں، اخلاق کو آگے بڑھا رہے ہیں، مطلب ہے کہ ان کی اشاعت کر پھیلا رہے ہیں، روایات کو، اپنی قومی عظمت کو، شان کو، اپنے مذہب کو، ان کی باتوں کو، سب کو جو ہے نا ہم آگے پھیلا رہے ہیں۔ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے باہمی رابطوں نے، یعنی آپس کے تعلقات نے ایک دوسرے سے مطلب رابطوں کی وجہ سے سوشل میڈیا کی شکل اختیار کر کے، اب سوشل میڈیا کو، سماجی رابطے کو جو ہے نا وہ، یا سماجی ابلاغ کو سوشل میڈیا کا نام دیا گیا، کہ شکل اختیار کر کے دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنا دیا ہے، یعنی عالمی گاؤں بنا دیا ہے۔ یعنی ایک ہی جگہ سے آپ ہر چیز جو ہے نا دیکھی جا سکتی ہے، اور مطلب اس کا مزہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ معلومات اور پیغامات کا تند و تیز، یعنی بہت تیز رفتار، تند و تیز سیلاب کا مطلب بہت تیز رفتاری کے ساتھ ایک کلک پر، یعنی ایک بٹن دبانے پر آپ کے سامنے نمودار ہوتا ہے، یعنی اچانک سامنے جاتا ہے۔ یعنی آپ کو کوئی بھی معلومات پہنچانی ہو، کوئی بھی پیغام پہنچانا ہو، کوئی تیزی کے ساتھ ایک بٹن دبائیں تو وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اپنے جذبات، اور ان بٹن دبانے کے ساتھ ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے جذبات، احساسات اور خیالات کے حوالے سے اظہار، یعنی اپنے جذبات کا اظہار، اپنے جذبات لوگوں تک پہنچانا، اپنے احساسات، فیلنگ آپ لوگوں تک پہنچانا، خیالات، اپنی سوچ دوسروں کے ساتھ پہنچانا، سوشل میڈیا کا مخصوص زاویہ ٹھہرا ہے، یعنی سوشل میڈیا کا ایک خاص انداز فکر بن گیا ہے، ٹھیک ہے، طریقہ کار بن گیا، سوشل میڈیا کا طریقہ کار بنا گیا، یعنی اپنے خیالات، جذبات کا اظہار، یعنی لوگوں کو بتانا سوشل میڈیا کا ایک خاص انداز بن گیا ہے، یا سوشل میڈیا کا ایک ذریعہ، سوشل میڈیا ایک ذریعہ بن گیا، یہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ دوستوں، کاروباری رابطوں کو تلاش کر کے، یعنی ہم اپنے دوستوں کو اور کاروباری رابطوں کو، یعنی مختلف کاروباری جو لوگ ہوتے ہیں ان کو تلاش کر کے اپنی پسند کی ایک کمیونٹی، یعنی ایک طبقہ بآسانی کا حصہ بن سکتے ہیں۔ یعنی دوست بنانے ہوں تو بھی ہم سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، کاروبار ہم نے آگے بہتر کرنا ہو تب بھی ہم سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم اپنی پسند کے مطابق اپنے دوست سے بنا سکتے ہیں، اپنی پسند کے مطابق اپنے کاروبار کا حصہ بھی بن سکتے ہیں، لوگوں کے کاروبار میں اپنا حصہ بھی ڈال سکتے ہیں، شراکت داری بھی کر سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا کی مختلف صورتیں ہیں، جن میں واٹس ایپ، یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، لنکڈ ان، بلاگ، انسٹاگرام، کورا اور وغیرہ زیادہ اہم اور معروف ہیں، یعنی مشہور ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والی معلومات ایک لمحے میں اشتراک کے ذریعے، یعنی شیئرنگ کے ذریعے دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے شخص تک پہنچائی جا سکتی ہے۔ مثبت اخلاقی سماجی سرگرمیوں کو فروغ دیا جا سکتا ہے، یعنی جتنے بھی کام ہیں وہ اگر پازیٹیو جو ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نیگیٹیو نہیں ہونے چاہیے، منفی اثرات کسی پہ نہیں ہونے چاہیے، ہم اچھے انداز کے ساتھ اخلاقی اور جو سماجی کام ہے اس کو ہم آگے بڑھا سکتے ہیں، یعنی مثبت یا اچھے اخلاقی کام یا سماجی جو کام ہیں، سرگرمیاں کام ہو جائیں گے، ایکٹیویٹی جسے بولتے ہیں، ایکٹیویٹیز، ان کو جو ہے نا ہم آگے بڑھا سکتے ہیں۔ دینی، مذہبی، تعلیمی، ثقافتی اقدار و روایات کو پروان چڑھا کر، یعنی کامیاب بنا کر ایک پرامن، یعنی ایک امن والا بین الاقوامی معاشرے کی تعمیر و تشکیل کی راہ ہموار کی جا سکتی ہے، راہ ہموار سیدھی یعنی بنائی جا سکتی ہے۔ تشکیل کا مطلب ترقی، آگے تعمیر و ترقی کی جا سکتی ہے، یعنی ہم اپنے دین کو، مذہب کو، تعلیم کو، ثقافت کو، اقدار کو اور روایات کو آگے بڑھا کر، مطلب ایک ان کو کامیاب بنا کر، ان کو ذریعہ بنا کر ہم ایک پرامن، یعنی امن والا بین الاقوامی
معاشرے کو جو ہے نا وہ بنا سکتے ہیں۔ تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دے کر، یعنی تجارتی کاموں کو فروغ دے کر، یعنی آگے بڑھا کر ملازمتوں کے مواقع پیدا کیے جا سکتے ہیں، یعنی لوگوں کو ملازمتوں کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے کہ آئیں، یہ تجارت ہے ہماری، یہ ہمارے کام ہے، آپ آ کے یہاں پہ نوکری کریں۔ انسانی نسل آج جس آفاقی وبا، یعنی جس عالمی بیماری کورونا یا کووڈ-19 جسے کہتے ہیں کہ ہلاکت خیزیوں کی لپیٹ میں ہے، یعنی اس کے تباہ کن اثرات اس پر بہت زیادہ ہیں، اس کی زد میں ہے، لپیٹ کا مطلب زد میں ہے۔ اس کے دوران بھی سوشل میڈیا نے اپنے مثبت اثرات کو اجاگر کرنے اور منوانے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ یعنی اس کے دوران بھی جب یہ تھا بیماری کے دوران، سوشل میڈیا نے نا اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بہترین طریقہ اختیار کر کے اپنے آپ کو منوایا ہے۔ ظاہر ہے گھر بیٹھے آپ، یعنی گھر بیٹھے آپ نے پڑھائی بھی مکمل کری، گھر بیٹھے آپ کے جو ہے نا ایک دوسرے سے رابطے بھی رہ گئے، اور گھر بیٹھے آپ نے اپنے کاروبار بھی جو ہے نا وہ چمکا لیے۔ تو یہ سوشل میڈیا نے اس بات پہ جو ہے نا وہ بھرپور مدد کی ہماری۔ تو ماضی کے یہ بھی آپ پوائنٹ بھی میں ایڈ کر سکتی ہیں، ماضی کے گزرے واقعات اور جتنے بھی ہمارے یادداشت ہیں، یعنی ہمارے دماغ میں جتنے بھی واقع محفوظ ہوتے ہیں، ہماری جو یادیں ہوتی ہیں، سے میموریز بولتے ہیں، ان کو محفوظ رکھنے میں بھی سوشل میڈیا نے اہم کردار ادا کیا ہے اپنا، اس میں بھی ہماری بہت مدد کی ہے۔ علامہ اقبال نے کیا فرمایا تھا کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، یعنی اگر مشینیں آ جائیں تو انسان کا دل جو ہے نا وہ مر جاتا ہے۔ احساس مروت کچل دیتے ہیں آلات، یعنی انسان کی جو فیلنگز ہوتی ہیں، احساس ہوتے ہیں، وہ آلات جو مشینری ہوتی ہے وہ اس کو ختم کر دیتی ہے اگر مشینیں قبضہ کر لیں تو۔ جس طرح ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، یعنی جس طرح ہر تصویر کے دو پہلو ہوتے ہیں، مثبت اور منفی، ٹھیک ہے، اس طرح سوشل میڈیا کا دوسرا رخ بھی نہایت تاریک اور بھیانک ہے۔ یعنی جہاں ایک چیز کے مطلب جہاں ایک چیزوں کو دو طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے، ایک اس کا مطلب ہے کہ روشن، اور ایک اس کا اندھیر، یعنی اس کے فائدے اور نقصانات، یا جس کو آپ کہتے ہیں مثبت یا منفی۔ تو ہم نے ابھی جتنا بھی پڑھا ہے وہ سارے اس کے مثبت فائدے، یعنی اس کے کوالٹیز بیان کی ہیں۔ اب اس کا جو برا اثر کیا ہے وہ کیا ہے؟ اس طرح سوشل میڈیا کا دوسرا رخ بھی نہایت تاریک اور بھیانک، یعنی خوفناک اور اندھیرا ہی اندھیرا ہے، یعنی اس کے بہت سے نقصانات ہیں سوشل میڈیا کے۔ سوشل میڈیا نے جہاں باہمی اب یہاں پہ آپ کا پہلے اوپر سارا آپ کو اس کے فائدے آ رہے تھے، یہاں پہ اس کی جو ہے نا وہ نقصانات آ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا نے جہاں باہمی انسانی رابطوں کو سہل اور وسیع بنایا ہے، یعنی سوشل میڈیا نے جہاں تک انسان کے آپس کے جو تعلقات ہیں، جو رابطے ہیں، اس کو جتنا آسان اور بہت زیادہ بڑھا دیا ہے، وہی محبت، اخلاص یعنی سچا پن، رواداری یعنی رکھ رکھاؤ ایک ہی چیز میں آ جائے گا، پر منفی اثرات مرتب کرنے کا باعث بھی، یعنی وہاں پہ بھی یعنی بہت برا اثر ڈالا ہے اس نے۔ یعنی جہاں پہ ایک دوسرے سے ہم رابطے کرنے میں ہمارے لیے آسان ہو گیا، دوسرے سے بات کرنا، ملنا جلنا آسان ہو گیا، اس کے مقابلے میں محبت، اخلاص اور رواداری جو ہے نا اس پر بہت برا اثر پڑا ہے۔ شومی قسمت کے ہم نے، یعنی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے معلومات اور پیغامات کے اس سیلاب میں، یعنی اس بہتی ہوئی چیز میں، یعنی اس بہت بڑی تعداد میں خود کو الجھانے میں اپنی بقا تصور کر لی، یعنی اپنے آپ کو مبتلا کرنے میں، اپنے آپ کو اس میں مصروف کرنے میں ہی اپنی جو ہے نا سلامتی بنا لی، یعنی ہم مطلب فائدہ حاصل کر لیا ہے۔ یعنی ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جو معلومات ہیں اس کو حاصل کرنا ہو یا ایک دوسرے کو پیغام بھیجنا ہو، اس میں ہم نے اپنے آپ کو ڈال کر جو ہے نا اب ہم اپنے زندگی کو جو ہے نا وہ ختم کر دیا، ہماری زندگی کی سلامتی ہمیں خطرے میں نظر آتی ہے۔ ہماری علمی، تعلیمی، دینی، مذہبی، اخلاقی اقدار اور روایات کا جنازہ نکلتا جا رہا ہے، یعنی ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ یعنی سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمارا جو علم ہے، ہماری جو تعلیم ہے، ہمارا جو دین ہے، مذہب ہے، ہمارا جو اخلاق ہے، ہمارا اقدار ہے، روایات ہیں، وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں، یعنی بالکل ان کی مطلب موت آ گئی ہے۔ 7 سمندر پار انسانوں کے ساتھ جڑا رہنے والا انسان ایک گھر کی 4 دیواری میں بسنے والوں سے اجنبی بنا بیٹھا ہے۔ یعنی ہم 7 سمندر پار، یعنی دور دراز علاقوں سے تو ہم منسلک ہو جاتے ہیں، ان سے تو ہمارا ملاپ ہو جاتا ہے، ان سے تو ہم باتیں کر لیتے ہیں، ان سے تو ہم کاروبار چمکا لیتے ہیں، لیکن ہم گھر میں بیٹھ کے 4 دیواری کے اندر جو باقی گھر کے لوگ ہوتے ہیں ان سے ہم بالکل الگ ہو گئے، اجنبی بن گئے ہیں۔ یعنی ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے گھر میں کون کیا کر رہا ہے، ان سے ہماری بات کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ہم وہ دنیا جہان کے لوگوں سے بات کرتے ہیں، ان کی خبریں سنتے ہیں، لیکن اپنے گھر والوں سے ہم لا تعلق ہو گئے ہیں۔ تفریح اور خود نمائی کی آڑ میں، یعنی اپنے آپ کو دکھاوا، خود نمائی کہتے ہیں دکھاوا،
یعنی ظاہر ہے ہم کوشش کرتے ہیں ہم سوشل میڈیا کے ذریعے تفریح بھی حاصل کریں، یعنی انجوائمنٹ بھی حاصل کریں، اور خود نمائی یعنی اپنے آپ کو دکھائیں بھی، اس کی آڑ میں یعنی اس کے پیچھے ہم بیزاریت کو یعنی اکتاہٹ کو یعنی تفریح اور یعنی مزاح اور اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش کر کے ہم نے کیا کیا ہے، ہم اکتاہٹ کا جو ہے نا ہماری جو دلی سکون ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، یہاں مطلب یہ ہے یعنی ہم اس کو اپنے دلی سکون کو جو ہے نا وہ ختم کریں، اور ہر طرف سے جو ہے نا ہمیں اکتاہٹ بیزار ہونے لگے ہر چیز سے ساتھ ساتھ، یا اپنی اکتاہٹ اور بیزاریت کو پھیلا رہے ہیں، آگے بڑھا رہے ہیں۔ کیوں کیسے نوجوان نسل اپنا قیمتی وقت سوشل میڈیا پر ضائع کر رہی ہے، یعنی ہر وقت 24 گھنٹے اس کو استعمال کرتے ظاہر اپنا وقت جو ہے نا وہ برباد کر رہی ہے، جس سے کیا ہوتا ہے انسان کا اخلاق کی ذہنی فکری یعنی انسان کی جو سوچ ہوتی ہے اور عقل جو ہے نا انسان کی وہ زوال کی طرف جا رہی ہے، انتہا تو ظہور پذیری ہو رہی ہے، مطلب ظاہر ہو رہی ہے، یعنی زوال پیدا ہو رہا ہے، یعنی جس سے انسان کا اخلاق خراب ہو رہا ہے، ذہن خراب ہو رہا ہے، انسان کی سوچ خراب ہو رہی ہے، اور عقل جو ہے نا یہ ساری چیزیں زوال کی طرف جا رہی ہیں، یعنی مطلب گرتی جا رہی ہیں، برے طریقے سے اس پر اثرات پڑ رہے ہیں۔ بلکہ غیر اخلاقی سرگرمیاں یعنی وہ کام جو اخلاق کے درجے سے گرے ہوئے ہیں اور بے حیائی کو فروغ بھی حاصل ہو رہا ہے، بے حیائی پھیل رہی ہے، یعنی غیر اخلاقی کام یعنی ایسے کام جو اخلاق سے گرے ہوتے ہیں اور جو بے حیائی کے کام ہوتے ہیں وہ سارے جو ہے نا برے یعنی جسے کہتے ہیں وہ آگے پھیل رہے ہیں۔ سادہ لو نوجوان یعنی جو ایک معصوم سا بے وقوف سا دل رکھنے والا نوجوان نسل جو ہے اس کو جھانسا دے کر یعنی اس کو دھوکہ دے کر یعنی جو سوشل میڈیا ہے ایک سادے سے انسان کو نوجوان کو جو آنے والی نسل ہے اس کو کیا کریے دھوکے میں رکھ کر تہذیب و شائستگی سے دور کیا جا رہا ہے، یعنی اخلاق اور تمیز کے دائرے سے وہ دور ہوتا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ اس کی وجہ سے سوشل میڈیا کے سے سوشل میڈیا پر جعلی اکاؤنٹس بنا کر یعنی نقلی اکاؤنٹ جعلی جو نقلی اور اکاؤنٹس ہوتے ہیں کھاتے کو کہتے ہیں، تو مشکل ہو جائے گا آپ یہی لفظ استعمال کر لیں کہ میڈیا پر جعلی اکاؤنٹس بنا کر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، یعنی ان کو راستے سے ہٹایا دیا جاتا ہے، ان کو مطلب غلط طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ اخلاقی مذہبی ملکی قومی مفادات کے دشمن اپنے ناپاک مقاصد کے حصول کے لیے بھی سوشل میڈیا کو استعمال کرتے نظر آتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اخلاق کے دشمن ہوتے ہیں، مذہب کے دشمن ہوتے ہیں اور ملک اور قوم کے فائدوں کے دشمن ہوتے ہیں، وہ نوجوان نسل یا ملک کو تباہ کرنے کے لیے ان کا مذہب اخلاق کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ناپاک مقاصد یا ناپاک جو ارادے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی سوشل میڈیا کو استعمال زیادہ چیزیں ڈالتے ہیں تاکہ جو ہے نا جو قوموں کی جو ہے نا وہ فائدے نقصان پہنچے، ان کا اخلاق خراب اور ان کا مذہب خراب ہو۔ انسانی نفسیاتی مذہبی اخلاقی سماجی قدریں دو پر لگ گئی ہیں، یعنی انسان کا جو سکون ہے، انسان کی سوچ ہے، سائیکالوجی سے کہتے ہیں نفسیاتی، اور مذہب جو ہے وہ اور اخلاق جو ہے اور جو سماجی قدریں جو معاشرتی اقتدار ہیں، اطوار ہیں، رہن سہن کے جو طریقے ہیں وہ سارے دو پر لگی خطرے میں پڑ گئے ہیں۔ اپنوں سے اپنائیت کا لطف چھینتا جا رہا ہے، یعنی اپنے گھر والوں سے اپنے ملنے والوں سے جو مل بیٹھنے کا جو شوق ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، ان میں اپنا پن نظر ہی نہیں آ رہا، رشتے ناطے قربت کی حلاوت سے یعنی قربت کی مٹھاس سے قربت کے لطف سے محروم ہوتے جا رہے ہیں، یعنی ان میں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں، رشتے ناتوں میں محبت رشتہ داری ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ سوشل میڈیا کے مثبت استعمال کو فروغ دیا جائے، یعنی سوشل میڈیا کو جو ہے نا وہ اچھے انداز سے اس کو استعمال کیا جائے، دینی تعلیمی اخلاقی اور سماجی اقدار و روایات کو پروان چڑھایا جائے، یعنی ان کو جاری رکھا جائے، ان کو آگے بڑھایا جائے، دین کو، تعلیم کو، اخلاق کو اور سماجی اقدار کو، تاکہ محبت بھی قائم رہے، اخلاص بھی قائم رہے، درواداری بھی قائم رہے، امن و آتشی یعنی دوستی بھی قائم رہے، برداشت بھی آئے، باہمی اتحاد و یگانت یعنی آپس کا اتفاق بھی ہو، سے مزین یعنی سجے ہوئے یا سنورے ہوئے ایک خوبصورت انسانی معاشرے کی تعمیر و تشکیل کی راہموار ہو سکے۔ یعنی اگر ہم ہم پر سوشل میڈیا پر دین، تعلیم، اخلاق اور سماجی اقدار کو بڑھا چڑھا کر بیان کریں گے تو اس سے کیا ہوگا، ہمارا جو معاشرہ ہے وہ محبت، اخلاص، رواداری، امن یعنی دوستی، برداشت اور آپس کے اتفاق سے سج کر ایک بہترین معاشرے کا جو ہے نا وہ شکل اختیار کر جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہ آپ کا ہو گیا، اور لاسٹ میں واحد جمع دیکھ لیجئے اور آپ کا چیپٹر جو ہے نا مکمل ہو گیا۔ پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کامنٹس پلیز کر دیجئے گا۔